عہد جاہلیت میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم کے متعلق دین اور تاوان کا فیصلہ تھا۔ بنو تمیم میں ابوبکر صدیق خون بہا اور تاوان کا فیصلہ کرتے تھے، جس کو آپ مان لیتے تمام قریش اس کو تسلیم کرتے۔ اگر کوئی دوسرا اقرار کرتا تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ آپ اس شرف و فضیلت کے کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار اور منزلہ 10 سرداران قریش کے ایک سردار تھے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی بڑے متمول اور صاحب اثر تھے۔ آپ قریش میں بڑے مامرت اور لوگوں پر احسان کرنے والے تھے، مصائب کے وقت صبر و استقامت میں کام لیتے اور مہمانوں کو خوب مدرات و توزہ بجا لاتے۔ لوگ اپنے معاملات میں آپ سے اکثر مشورہ لیا کرتے اور آپ کو اعلیٰ درجے کا صاحب اور رائے سمجھتے تھے۔ آپ انصاب و اخبار عرب کے بڑے ماہر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شراب اور ان تمام چیزوں کو دور جاہلیت میں بھی اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ ایک بار کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا نعوذ باللہ، کبھی نہیں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بدن میں سے بو آئے اور مروت رائل ہو جائے۔ یہ گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں روایت ہوئی تو آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ابوبکر سچ کہتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دور جاہلیت سے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام قرار کر دیا تھا اور آپ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں میرا گزر ایک بدہوش آدمی کے پاس سے ہوا جو غلاظت میں اپنا ہاتھ ڈالتا اور پھر اسے منہ کے پاس لے جاتا۔ جب اس کو اس غلاظت کی بدبو محسوس ہوتی وہ ہاتھ منہ میں ڈالنے سے رک جاتا۔ میں نے جب دیکھا تو اس وقت سے شراب کو خود پر حرام کر لیا۔ ابوبکر صدیق کے ایمان لانے اور اس کے اسباب میں بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سے 20 سال پہلے آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کعبہ میں گرا۔ مکہ کے ہر گھر ایک ایک ٹکڑا گرا، پھر تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر پہلی شکل پر آ گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے، مگر وہ ٹکڑا جو آپ کے گھر آیا تھا وہیں رہ گیا۔ اور دوسری روایت ہے کہ وہ تمام ٹکڑے مل کر آپ کے گھر آ گئے اور آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ ان انوار کے حالات دریافت کرنے کے لیے علی الصبح ایک یہودی ایک عالم کے پاس گئے اور اس سے تعبیر پوچھی۔ یہودی عالم نے کہا کہ یہ استخاص احلام میں سے ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزارا۔ اپنی تجارت کے سلسلے میں بحیرہ راہب میں پہنچے اور راہب سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں قریشی ہوں۔ راہب نے کہا مکہ میں تمہارے درمیان میں ایک پیغمبر ظاہر ہوگا، اس کا نور ہدایت مکہ کے ہر گھر میں پہنچے گا۔ آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ ابوبکر صدیق نے کہا میں خواب کو پوشیدہ رکھتا تھا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے واقعی پیغمبر کو خلق کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جب مجھے آپ کے ظہور کی خبر ملی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے عرض کی کہ ہر پیغمبر کی نبوت پر دلیل ہوتی تھی، آپ کی کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا۔ اور یہودی عالم نے کہا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں، بحیرہ راہب نے اس کی طرح تعبیر کی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا مجھے جبرائیل نے اطلاع دی ہے۔ میں نے کہا اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی دلیل و برہان نہیں پوچھتا، اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ صدیق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں ایک روز ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ میری طرف اس قدر جھکی کہ میرے سر کے ساتھ آ لگی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ اس درخت سے میری کان میں آواز سنائی دی کہ ایک پیغمبر فلاں فلاں وقت میں ظاہر ہوگا، لوگ اس پر ایمان لائیں گے، تجھے چاہیے کہ ان میں سے سب سے نیک بخت بنے۔ میں نے اس سے کہا کہ وضاحت سے بیان کر کہ وہ پیغمبر کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ میں نے کہا وہ میرا دوست ہے، حبیب ہے، میرا ساتھی ہے۔ میں نے اس درخت سے وعدہ لیا کہ جب وہ مبعوث ہوں مجھے خوشخبری دے۔ جب نبی کریم مبعوث ہوئے اس درخت سے آواز آئی اے ابو قحافہ کے بیٹے مستعد ہو جا اور کوشش کر، کیونکہ اس کی طرف وحی آ گئی ہے۔ مجھے رب موسیٰ کی قسم کہ کوئی تجھ سے سبقت نہیں لے جائے گا۔ جب صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اے ابوبکر میں تجھے خدا اور رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا انکا رسول اللہ بالحق بعثک سراجا منیرا، پس آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے
قول کی تصدیق کی۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب خواجہ لولاک کے جس ہمت پر انا ارسلناک کی خلط آراستہ ہوئی تو آپ نے سوچا کوئی ایسا رازداں چاہیے جو اس بات کو سننے کی طاقت رکھتا ہو اور مسلط کی جانب کو ترک نہ کرے۔ پس ابوبکر کی دوستی نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں درجہ اعتبار کو پہنچی ہوئی تھی، اشارہ کیا کہ ابو بکر کمال عقل سے موصوف اور حسن استعداد اور دوستی کے خلوص کے ساتھ معروف ہے، اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس عمل میں رازداں بنایا جائے۔ آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ صبح اس کے پاس جائیں گے اور اس سے راز اس کو آگاہ کریں گے۔ ابوبکر ساری رات اس سوچ میں مستغرق رہے کہ یہ دین جو ہمارے آباء و اجداد کا پسندیدہ ہے وہ فطرت سلیم و عقل کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اور ایسی چیز کی عبادت کا کیا فائدہ جو نہ نقصان کو دور کر سکتی ہو نہ نفع بخش ہو۔ خدا تعالیٰ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بساط ابرار کی روشن رائے کا موجد ہے، عبادت کا حقدار کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح سید ابرار کی روشن رائے سے جو خدائی فیض اور توثیق الہی کی جائے نزول ہے، ہدایت اور مشورہ حاصل کر کے اور اس راز کو ان کے مجلس میں کھولے۔ دونوں ایک دوسرے کی ملاقات کے ارادے سے چل پڑے۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اجتماع غیر میعاد۔ پیغمبر نے فرمایا، میں ایک بھلائی کا مشورہ لے کر آ رہا تھا۔ ابوبکر نے عرض کی، میں بھی ایک دینی مہم میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راز سے پردہ اٹھائیے۔ ابوبکر نے عرض کی، ہر کام میں آپ پیش رو ہیں، پہلے آپ اظہار فرمائیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کل فرشتہ مجھ پر ظاہر ہوا اور خدا کا پیغام لایا کہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ میں حیران ہوں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم کوئی رہنمائی کرو۔ دعوت کے سلسلے میں جو تمہاری رائے ہو اس کے مطابق عمل کریں گے۔ ابوبکر نے عرض کی، پہلے مجھے دین کے شرف سے سرفراز کریں کہ کل سے میں سوتے جاگتے اسی فکر میں ہوں اور آج آپ سے یہ بات سن رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہوئے، الفور اسلام پیش کیا اور ابوبکر نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ مومنین کے پیش اور سب سے پہلے اسلام لانے والے مسلمان بنے اور صحابی بنے۔